دوستو ویلکم ٹو جاب ٹیسٹ پریپریشن کمپیٹیٹیو ایگزام. ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو جو جنرل نالج اسلامک اسٹڈی پورشن سے ریلیٹڈ ہے. تو ڈیٹیل ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جو ویور جاب ٹیسٹ پریپریشن کمپیٹیٹیو ایگزامس پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل جاب ٹیسٹ پریپریشن کمپیٹیٹیو ایگزامس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پر جاب اپڈیٹ اور کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں. اب چلتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو کی طرف. ہمارے پاس جو سب سے پہلے آج کا کویسچن ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ گزرا؟ صحیح جواب ہے ہمارے پاس 600 سال. بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں کتنی بار دیکھا؟ 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ بعض روایات میں 4 مرتبہ ہے اور بعض روایات میں 2 مرتبہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام بتائیے. ذوالفقار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس کو دے دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی. بتائیے یہ کس ہستی نے کہا کہ قیامت کے دن قبرستان جنت البقیع کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام؟ حضرت عبداللہ بن مطلب اور حضرت آمنہ بنت وصحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر آپ کے چاچا ابو لہب نے اپنی کس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا؟ صوبیہ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کس ملک کے آتش کدے جو 1000 سال سے ان کی آگ نہ بجھی تھی؟ تو فارس جو ہے وہ اس ملک کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ جنگ فجار. اور جبکہ اسلام کی جو پہلے جنگ تھی وہ جنگ ابوا تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں کس مقام پر نازل ہوئی؟ تو وہ مقام تھا غار حرا. بتائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے کس سواری پر سوار ہوئے؟ تو وہ براق پر سوار ہو کر گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج کو کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ تو 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہوئیں. مسلمانوں کی اس پہلی مسجد کا نام بتائیے جس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا. تو اس کا نام ہے مسجد قباء. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ کس مسجد میں ادا کی اور یہاں پہلا خطبہ بھی دیا؟ بنی سالم کی مسجد. موجودہ نام جو ہے وہ مسجد جمعہ ہے. مسجد نبوی کی زمین 2 بچوں سہیل اور سہیل سے کی ملکیت تھی. اس کی قیمت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے؟ تو وہ غزوہ احد میں. کیا غزوہ احد اور غزوہ احزاب دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں؟ جی بالکل ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوڑھنے کی چادر کی پیمائش بتائیے. تو 4 گز لمبی اور 2 سے 1/4 گز چوڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا کپڑا خدا کی حمد اور شکر کے ساتھ بالعموم کس روز پہنتے تھے؟ تو وہ جمعے کے روز جمعے کی نماز کے لیے پہنتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ کس رنگ کے کپڑے پسند تھے؟ سفید رنگ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کے بعد کون سا رنگ پسند تھا؟ سبز رنگ جس میں ہلکی سبز داریاں بھی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے کپڑے کو ناپسند کرتے تھے یا کس رنگ کو ناپسند کرتے تھے؟ خالص شوخ سرخ رنگ.
شاہ نجاشی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس رنگ کے موزے بطور تحفہ بھیجے تھے؟ سیاہ رنگ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا الفاظ کندہ تھے؟ محمد، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کا نگینہ اوپر کی طرف رکھتے تھے یا ہتھیلی کی طرف؟ ہتھیلی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنی سطروں میں کندہ تھے؟ تو 3 سطروں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کس چیز سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟ ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ رات کو سوتے وقت 3 سلائیاں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ ریحان کی خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کپڑے سفید ہوتے تھے، بتائیے آپ کا امامہ جو ہے وہ کس رنگ کا ہوتا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا جو گدا استعمال کرتے تھے اس میں کیا بھرا ہوتا تھا؟ کھجور کے پتے۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں کون پہنچاتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کھانا کون پہنچاتا تھا؟ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ غار ثور سے روانگی کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے آزاد کردہ غلام 2 اونٹنیاں لے کر پہنچے؟ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے وقت آپ کس کے گھر کے ہم پذیر تھے؟ اپنی حمزاد بہن ام ہانی کے گھر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے معراج کے لیے کون اپنے ساتھ لے کر گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے۔ معراج سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لے گئے، سینہ مبارک چاک کیا، اس میں کلب اطہر نکالا، اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ایمان و حکمت سے بھر دیا اور دل دوبارہ رکھ کر سینہ برابر کر دیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں۔ سفر معراج سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سواری پیش کی؟ براق۔ براق لفظ برق سے ماخوذ ہے، اس کے معنی بجلی کی مانند تیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس نے کیا؟ تمام انبیاء کرام اور ملائکہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام اور ملائکہ نے کس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی؟ بیت المقدس میں۔ شراب کے 2 پیالے پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیالہ اٹھایا؟ دودھ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر پہلے آسمان پر کون سی نہر دیکھی؟ نہر کوثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی سے ملاقات کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر تیسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ آن حضرت نے چوتھے آسمان پر کس نبی سے بات چیت کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ معراج کے موقع پر چھٹے آسمان پر کس نبی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تک لے کے گئے جہاں سے آگے جانا جبرائیل علیہ السلام کی طاقت سے باہر تھا؟ سدرۃ المنتہا۔
انتہا بیری کا درخت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئے؟ سدرۃ المنتہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی کے بعد اس کا تذکرہ کس سے کیا؟ اپنی ام ہانی سے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا ذکر ام ہانی سے کیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا؟ آپ قریش سے ان کا ذکر نہ کریں، وہ مذاق اڑائیں گے۔ کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لو دیکھو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ رات ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے، اور یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو کن لوگوں کو دیکھا جن کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا؟ چغل خور اور غیبت کرنے والا۔ حضرت ختیجہ کے بطن سے کتنی لڑکیاں پیدا ہوئیں؟ تو ان کا جواب ہے 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ختیجہ کے بطن سے کتنے لڑکے پیدا ہوئے؟ 2۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ کس کی بیٹی تھیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی تھیں؟ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ That's all about today video regarding Islamiyat portion of general knowledge. We will come soon inshallah more videos. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please like, share, watch our videos and support us. Thank you.